السلام علیکم ایس ایل ایس اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ اسلام کلاس 4 اسٹوڈینٹس، آج ہم نے باب نمبر 2 حفظ و ترجمہ کی سورۃ الزلزال کی تلاوت اور ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے مخارج کو آپ نے اچھی طرح سے ادا کرنا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی سرگرمی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 37 کھول لیں۔ چلیے اسٹوڈنٹس کی تلاوت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی۔ بأن ربك أوحى لها، کیونکہ اسے آپ کے رب کا حکم اسی طرح ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، چنانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الزلزال میں قیامت کے وقوع ہونے کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا، یعنی کہ زمین اپنے اندر سے سب کچھ سارا بوجھ نکال دے گی، مطلب کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی دفن ہے وہ سب کا سب باہر آ جائے گا۔ زلزلے سے پوری زمین ہل جائے گی اور پوری خبریں، یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کر دیں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ بولنا شروع کر دے گی۔ تو زمین پھر اللہ تعالیٰ کو بتائے گی کہ انسان نے کس کس طرح کے مظالم اس پر ڈھائے ہیں اور کیسا سلوک زمین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ جو ہم اکثر سنتے آتے ہیں نا کہ ماں باپ بہن بھائی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی کہ اگر ایک بال برابر بھی کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا صلہ دیا جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، کلیئر؟ چلے اسٹوڈنٹ اس کے معنی پڑھ لیں۔ اذا، جب، اثقال، بوجھ، یومئذ، اس دن، اوحى، وحی کرنا، من، جس نے، خیرا، نیکی، ارض، زمین، قال، اس نے کہا، اخبارا، خبریں، واحد خبر، الناس، لوگ، ذرة، ذرہ برابر، شرا، برائی۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اگر ہم حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے تفسیر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی کے بارے میں اگر ہم کہیں تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا، زندگی کن کاموں میں گزاری، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے کیا وہ آپ نے عیش و عشرت میں، آرام میں اور غلط کاموں میں گزاری ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گنوائی۔ جوانی کے بارے میں بہت سوال ہوگا کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں انسان ہر طرح کا کام کر سکتا ہے، جتنا جو کام وہ بچپن میں نہیں کر سکتا، جو کام وہ بڑھاپے میں کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، وہ جوانی میں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جوانی کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جوانی کے اعمال کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی جوان شخص توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک اس کے آس پاس کے قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. تو جوانی کی عبادت کا دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کو گرمی کے روزے اور جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے ہم جس عمر سے گزر رہے ہوتے ہیں تقریباً 12-13 سال کے بعد سے، اس عمر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مال کہاں سے کمایا، یعنی کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ آپ نے کس طرح کمایا، حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کما لیا ہے، بلکہ اس کو خرچ کیسے کیا، مال کہاں خرچ کیا، فضول خرچوں میں خرچ کیا، عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، کس طرح سے خرچ کیا، وہ اس کا سوال ہوگا. بظاہر ہمیں یہ بہت چھوٹے سوال لگ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کا احاطہ کریں، اپنی زندگیوں کی عکاسی پر روشنی ڈالیں تو یہ بہت بڑے سوال ہیں، اور جن کا جواب ہمیں اب یہ وہ وقت ہے ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوالوں سے بری کر دیں اور ہم ان سے آسانی سے نکل سکیں. آمین. جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں. ہم ہر چیز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن آیا اس پہ ہمارا عمل بھی ہے. علم الانسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تم میں بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. سب سے بہترین حدیث کہ قرآن. اب یہاں پہ علم کون سا ہے؟ علم دین کا ہے، یعنی کہ جو دین کا تم نے علم حاصل کیا ہے اس کو تم نے اپنے تک ہی رکھا ہے یا اس کو آگے پھیلایا بھی ہے، اور اگر اس کو پھیلایا ہے تو اس کو پھیلانے سے پہلے خود اس پر کتنا عمل کیا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو یہاں اس حدیث کو اگر ہم وہاں پہ فٹ کریں کہ ذرا برابر بھی، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی یا بدی کی ہوگی اس کو اس کا صلہ مل جائے گا، ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں. اس وقت ہم انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے. اس کی تفہیم دیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس، فرسٹ ٹرم کا جو ہمارا سلیبس ہے اس کے حفظ و ترجمہ میں جو صورتیں ہیں ان صورتوں سے متعلق جن آیات میں سے یہاں فل ان دی بلینکس دی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں. جو ہمارے نیکسٹ ٹرم میں ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرم میں کریں گے. تو اس میں سب سے پہلی ہمارے پاس آتی ہے تفہیم خالی جگہ نمبر 4. ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی ڈیش توڑ رہا تھا، کمر توڑ رہا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا. ٹھیک ہے. سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے کہ کمر توڑ رہا تھا، یعنی کہ جو کفار آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کا کام ہے آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، ان کو ہدایت دینا نہ دینا ہمارے بس میں ہے. اس کے بعد نمبر 7 ہے، ہم نے اس کی ڈیش والی رات میں اس کو ڈیش والی رات میں اتارا، عزت والی رات میں اتارا. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ لیلۃ القدر کی طرف. وہ رات جس میں قرآن آسمان دنیا سے زمین پر آیا. جب قرآن نازل ہونا شروع، جیسے کہ آپ آگے پڑھو گے کہ رمضان مبارک میں پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن جو ہے وہ رمضان مبارک میں نازل ہونا شروع ہوا. نمبر 8، عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر میں سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے کہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہ اس میں جو عبادت کرو گے وہ 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہوگی. یعنی کہ 1000 راتوں میں اگر وہ عبادت کرو گے تو اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے. بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پالے. نمبر 9، یہ رات سراسر سلامتی ہے. یہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے.
اس رات میں کوئی آہٹ نہیں ہوتی، ہر طرح سے سکون اور خاموشی ہوتی ہے۔ نمبر 10، ڈیش اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی، زمین، سورۃ الزلزال میں ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے۔ نمبر 11، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یعنی کہ انسان ایک دم سے پریشان ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا، ایک دم سے زمین کیوں پھٹنا شروع ہو گئی، پہاڑ کیوں ریزہ ریزہ ہونے لگ گئے ہیں، تو زمین ابلنا کیوں شروع ہو گئی ہے، ایسا کیا ہو گیا، پریشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج تک کا لیسن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے کورس میں شامل ساری صورتوں کو اچھی طرح سے مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، وش یو آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔